اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ ذبح کرنے کا حکم فرمایا تھا. آپ کو معلوم ہوگا تیسرے پارے کی تفسیر میں یہ موجود ہے کہ آپ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، اے مولا کیا تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے میرے زندہ کرنے پر میں دوبارہ اٹھاتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے مولا کیوں نہیں یقین ہے؟ یقین ہے بالکل، موت کے بعد تو زندہ ضرور فرماتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. یہ قرآن کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. مولا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، ایک بار دیکھ لوں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں دکھایا جائے گا کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے. فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تم 4 پرندے لے لو. رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 4 پرندے لے لو، انہیں ذبح کرو اور ذبح کر کے ان کے پورے گوشت کا قیمہ بناؤ. 4 الگ الگ قسم کے پرندے ہیں، ان کا گوشت پورا مکس کر کے قیمہ بنایا، اس کے 4 حصے کی الگ سے، سب مکس تھا. اور حکم ہوا کہ 4 پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سا گوشت رکھ کر کے آؤ اور پھر زمین پر آ کر وہ 4 پرندوں کے منہ، ان کے سر اپنے پاس رکھو اور آواز دو ان پرندوں کو. ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرندے کا نام لے کر کے آواز دی. اب ہوا یہ کہ ان کی آنکھوں نے دیکھا وہ گوشت جو قیمہ بن چکا تھا وہ ہوا میں اڑنے لگا. جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسموں میں ملنے لگا اور بغیر سر کے بغیر منہ کے وہ پرندے فقط اپنے جسم کے ساتھ اڑتے ہوئے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو سر رکھے ہوئے تھے وہ جسموں کے ساتھ جڑ گئے اور پورے پرندے ہو کر اڑ گئے. یہ واقعہ کوئی ہماری کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا. اب اس کے متعلق جو کچھ حکمتیں ہیں میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبع سنابل شریف میں فرماتے ہیں وہ 4 پرندے جو تھے اس میں سے ایک کوا تھا، ایک مرغا تھا، ایک کبوتر تھا اور ایک مور تھا. یہ 4 پرندے، ان کے نام یاد رکھنے کے لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیا؟ کوا لیا تھا، مرغا لیا تھا اور کبوتر لیا تھا اور مور لیا تھا. یاد رکھیں یہ 4 پرندوں اور ذبح کیا ہے، ذبح کیا ہے. قربانی کی بات ہے اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں. 4 پرندوں کو کیوں ذبح کیا آپ نے؟ یہی 4 پرندے کیوں تھے؟ اب اس میں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اس لیے کہ ان 4 پرندوں کی کچھ عادتیں ہیں. کوا لالچی بہت ہے، لالچ بہت ہے، جتنی بھی چیزیں ڈالیں پھر سے اس کے اندر لالچ ہوتی ہے. مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے، شہوت بہت زیادہ ہے. شہوت کہتے ہیں یعنی جنسی سکون حاصل کرنے کے ذریعے ڈھونڈنا، میل فیمیل کے ساتھ تعلق قائم کرنا. مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے. تیسرا پرندہ ہے کبوتر، اس کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت زیادہ ہے، جلدی دوستی کر لیتا ہے اور پھر اپنے مالک کے ساتھ ہی رہنے لگ جاتا ہے. چوتھا ہے مور، اس کے اندر دکھاوے کی عادت بہت زیادہ ہے، خوبصورت بہت ہے اور اپنی خوبصورتی کو لوگوں میں بہت زیادہ دکھاتا ہے. جب لوگ دیکھتے رہتے ہیں نا تو پورا کھول کر ناچتا ہے، پر پورے کھول کر ناچتا ہے ان کے سامنے. یہ مور کی عادت ہے. اب سنیے صاحب سبع سنابل شریف یہ فرماتے ہیں کوے کی لالچ، مرغے کی شہوت، کبوتر کی دوستی اور مور کا دکھاوا، یہ ساری خطرناک عادتیں ہیں، انسان کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ 4 پرندوں کو ذبح کیا، واقعہ ذہن میں ہے، 4 پرندوں کو ذبح کیا اور ان کے گوشت کا قیمہ بنایا، پھر اس کے بعد الگ الگ رکھا، پھر اس کے بعد آواز دی تو وہ پرندے زندہ ہو کر کے آ گئے. انہوں نے وہاں کیا دیکھا؟ مرے ہوئے، کٹے ہوئے، ٹکڑے ہوئے پرندوں کا دوبارہ زندہ ہونا دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ کیسے دیکھا؟ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں در حقیقت وہ مرغا ذبح ہوا تھا سامنے ظاہری طور پر،
ظاہری طور پر کوا ذبح ہوا تھا، ظاہری طور پر کبوتر اور مور ذبح ہوئے تھے، لیکن حقیقت میں وہاں پر شہوت ذبح ہوئی تھی، حقیقت میں وہاں لالچ ذبح ہوئی تھی، حقیقت میں وہاں خراب دوستی ذبح ہوئی تھی، حقیقت میں وہاں ریاکاری اور دکھاوا ذبح ہوا تھا۔ جب یہ چار چیزیں بندہ ذبح کر لیتا ہے تو ہر مردہ چیز کو زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیتا ہے۔ اس کے لیے حکمتیں ہیں۔ آج تم ان چیزوں کو ذبح کرو، اسی لیے حکم بھی یہی ہے۔ اب حج کے موقع پر بھی جب بندہ وہاں پر مینا میں کنکریاں مارتا ہے، رجم کرتا ہے، وہاں کون سا شیطان ہے؟ کیا سینگ لگا ہوا کوئی بڑا شیطان کھڑا ہے؟ وہاں تو پتھروں کے پلر ہیں اور چھوٹی کنکریاں ہیں آپ کے ہاتھ میں۔ جب آپ مارتے ہیں تو پلر کو مار رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ نہیں ہے میرے عزیزوں، وہ تو ایک سنت تمہارے سے کرائی جا رہی ہے۔ حکم یہی ہے کہ جب بندہ وہاں پر کنکری مارے تو یہ تصور کے ساتھ مارے کہ میرے اندر جو شیطان ہے میں اسے مار رہا ہوں، جو ہمہ وقت مجھے یاد خدا سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں اسے کنکری مار رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اگر تمہاری کنکری قبول ہوئی اور نیت قبول ہوئی تو مولا پوری زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے بچا لیتا ہے۔ تم نے مار دیا وہاں پر۔ اسی طرح قربانی کرنے کے وقت، چھری چلانے کے وقت نیت یہ کر لیا کہ اے مولا میرے اندر جتنی خرافات ہے آج کی عید الاضحیٰ میں سب ذبح کر رہا ہوں، میں ذبح کر رہا ہوں۔ اگر تمہاری نیت صادق ہوئی انشاءاللہ العزیز اس کے بعد تم دیکھو گے وہ بری حرکتیں تمہارے اندر نہیں آئیں گے۔ قربانی کا اصل مفہوم یہ ہے، قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر کی جتنی خرافات ہے انہیں ذبح کرو۔ ظاہر سی بات ہے سامنے ایک جانور ہے، جانور کو تو ہم ذبح کر رہے ہیں، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ اس کا خون، بلکہ تمہاری نیتیں اللہ کو پہنچتی ہیں۔ تو نیتیں اچھی کرو، اسی کے اعتبار سے ذبح کرو۔